بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج 24 اگست اہم ترین خبر کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جب طالبان سے امریکہ فوج کا انخلا ہوا تو انہوں نے پاکستان سے بیس مانگی۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے باشگاف لفظوں سے کہا، پہلی دفعہ تاریخ میں امریکہ کو کسی نے جواب دیا، ایبسلوٹلی ناٹ، ہم ایئر بیس نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو وزیر اعظم پاکستان نے فلسطین کا ساتھ دیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس میں نمایاں رول ادا کیا اور امریکہ سے کہا کہ وہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون خرابہ بند کرائے اور اسرائیل کو باز رکھے کہ وہ فلسطین میں حماس کے غزہ میں جو بمباری کر رہے ہیں اور حماس کی بمباری پہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی حساس اداروں کو رپورٹیں ملی کہ وزیر اعظم پاکستان کی جان کو خطرہ ہے۔ ناظرین، جس پر وزیر اعظم پاکستان کو سیکورٹی کو سخت کرنے کا کہا اور دوسری طرف چین نے 2 حملوں کے بعد داسو اور گوادر میں اہم اعلان کر دیا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق اگر اب پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے چینی قافلوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو چین منہ توڑ جواب دے گا اور ایسے دہشت گرد کو سنگین سزائیں دے گا۔ ناظرین، یہ پہلا موقع ہے کہ چین نے کھل کر خصوصاً بھارت کو وارننگ دی ہے، کیونکہ داسو میں اور گوادر دونوں حملوں میں جہاں ہمارے چینی بھائی جہاں بحق ہوئے دہشت گردی کی وارداتوں میں، اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں اور اس کی کڑیاں بھارت سے ملتی ہیں، جس پر انٹیلیجنس ذرائع نے چین کے ساتھ شیئرنگ کی اور چین نے جب اس کو کاؤنٹر چیک کیا تو آج چین کے میڈیا نے کہا کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی باز نہ آئی اور چین دوستی اور سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کی بین الاقوامی طاقتوں نے کوشش کی تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ایسی سزائیں دی جائیں گی کہ وہ دہشت گردی کے قابل نہیں رہے گا۔ ناظرین، دونوں سٹوریوں پر آپ کو بتائیں گے کہ اچانک پاکستان میں دہشت گردی ہوئی کیوں تیز۔ پاکستان میں 80,000 قربانیوں کے بعد پاک فوج، پولیس اور عوام کی امن آ گیا تھا۔ اس دوران امریکہ نے افغانستان میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور امریکہ نے نیٹو فوج کے ساتھ واپسی کا فیصلہ کیا کہ 31 اگست 2021 میں امریکہ اور نیٹو فوج افغانستان میں اپنی فوجوں کا انخلا کر لے گی اور واپسی پوری کر لے گی، جس پر انہوں نے پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان نے اس میں برج میں کا رول ادا کیا اور دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے کئی مذاکرات کے دور ہوئے۔ مختلف مذاکرات کے بعد آخر کامیاب ہو گئے اور امریکہ نے وعدہ کیا کہ امریکہ جب افغانستان سے نیٹو فوج انخلا کرے گی تو طالبان حملہ نہیں کریں گے۔ طالبان نے ایک بھی کمٹمنٹ کی وائلیشن نہیں کی۔ اس دوران جب امریکہ جا رہا تھا تو پاکستان اور چین کی دوستی جو کوہ ہمالیہ سے اوپر ہے، وہ جانتے تھے پاکستان اور دنیا مل کے، چین مل کے سی پیک بنا رہا ہے اور جس پر آنے والے چند سالوں میں دنیا کی طاقتور ترین معاشی طاقت چین بن جائے گا، کیونکہ مہینوں کا سفر وہ پاکستان میں سی پیک کے ذریعے ہفتوں میں کرے گا۔ اس فوج کے انخلا کے دوران جب بھارت نے سوچا کہ اس کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ضائع جائے گی تو اس نے امریکہ میں جا کر اجیت دوول اور مودی سرکار نے لابنگ کی کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے گا تو پاکستان سی پیک بنا رہا ہے چین کے ساتھ مل کے، تو چین اور آپ کی ناراضگی ہے۔ اور اسی دوران چین کے اور طالبان سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ کل کو افغانستان میں امن آتا ہے، چین وہاں سے بھی راستہ سی پیک کا نکالے گا اور امریکہ اور بھارت کی سبکی ہوگی پوری دنیا میں کہ ایک تو شکست کے بعد بھاگ گئے، سینکڑوں وہاں ٹریننگ سینٹر کھولنے کے بعد بھارت اور امریکہ کی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ طالبان نے دنوں میں ہی، گھنٹوں میں ہی
پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور کابل میں چڑیا نے بھی پر نہیں مارا اور طالبان وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران ناظرین امریکہ نے پاکستان سے ایئر بیس مانگی۔ وہ ماضی کے ہی طریقے سمجھتا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ اگر افغانستان کے لیے ایئر بیس دے دے اور ڈرون حملے کی اجازت دے دے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے انٹرویو میں کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ الفاظ امریکہ کی حکومت کے لیے ایک زلزلے سے کم نہ تھے۔ سپر پاوروں کے لیے بھارت میں سکتہ طاری ہو گیا کہ وزیر اعظم نے اتنی جرت کیسے کر دی عمران خان نے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ تو اب اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے، پاکستان اور چین دوستی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو بھارت اور امریکہ کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اور 20 سال کا طویل دہشت گردی کا سفر خاتمہ جائے گا۔ ناظرین اس دوران پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اسٹیبلشمنٹ کو اطلاع ملی کہ وزیر اعظم کی زندگی کو سخت خطرہ ہے اور وزیر اعظم کی سیکورٹی میں بھی رد و بدل کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہو جائے، کیونکہ وہاں پراپر سیکورٹی ہے، بنی گالا سے آتے جاتے ہوئے ان کی زندگی کو وہ خطرہ ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آنے سے پہلے حکومت سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہاں یونیورسٹی بنے گی اور گورنر ہاؤس میں بھی پارک بنے گے یا یونیورسٹی بنے گی۔ محترم عمران خان صاحب، بات آپ کی ذات کی نہیں، بات آپ اس پاکستان کے وزیر اعظم کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بھارت یا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم راہ سے یا کوئی بھی موساد وزیر اعظم پاکستان کو ہٹ کرتا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا کہ دنیا کہے گی کہ جس ملک کا وزیر اعظم محفوظ نہیں، وہاں عام شہری کیسے ہوگا، اور اس طرح دشمن کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس نہیں جاؤں گا۔ میرا خیال ہے یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا تھا ٹھیک کہا تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ آپ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں بنا سکے، گورنر ہاؤسوں کو آپ نے تبدیلی کا کہا تھا، وہ نہیں کر سکے۔ لیکن اب جس طرح آپ نے امریکہ کو انکار کیا اور بھارت باولا ہو گیا، مودی سرکار پاگل ہو گئی ہے، ان کی فوج ان پر تنقید کر رہی ہے، ایسے موقع پر پاکستان کسی بھی بڑی شخصیت کا نقصان پاکستان کے لیے برداشت میں نہیں ہو سکتا، چاہے صدر پاکستان ہو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو، پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ان کی سیکورٹی سخت ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے پاکستان محفوظ ترین ملک ہے۔ لہذا میرا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان کو یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے اور فوری طور پر پرائم منسٹر ہاؤس منتقل ہو جانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی دشمن دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں گھسی ہیں اور وزیر اعظم کو ٹارگٹ نہ کر سکے۔ ہاں، جتنی ہی وزیر اعظم کی سیکورٹی زندگی ہے، اتنی ہی عام شہری کی سیکورٹی زندگی ہے۔ اس کے لیے انٹیلیجنس اداروں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اگر کہیں سیاست میں عمل دخلہ ہو رہا ہے اس کو روک کے دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ دہشت گردی کا خاتمہ صرف اور صرف پاک فوج کر سکتی ہے، پولیس کی ایسی ٹریننگ نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کو جو سپورٹ حاصل ہے، انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے، بھارت خود کہتا ہے، پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں، راہ کی، موساد کی اور CIA کی ہے۔ لہذا ایسے میں پاکستان میں امن لانے کے لیے وزیر اعظم کی سیکورٹی اور دیگر اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف اور دیگر لوگوں کی سیکورٹی سخت کرنا ہوگی۔ اور میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب، آپ نے الیکشن سے پہلے کافی باتیں کی تھی جو اس بسیدہ نظام کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، تو اسے ضد نہ بنائیں، آپ فوری طور پر PM ہاؤس شفٹ ہو جائیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آرمی چیف کی بھی سیکورٹی سخت ہونی چاہیے، اور وہ ہے آرمی چیف کی، کیونکہ GHQ کی سیکورٹی بہت زیادہ سخت ہے۔ تو لہذا پاکستان اس موقع پر کوئی نقصان نہیں چاہتا، کیونکہ پاکستان اس وقت 3 سال کرائسس کے نکال کر، یقیناً مہنگائی ایک مسئلہ ہے، کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اکانومی کچھ بہتر ہوئی ہے ماضی کی نسبت۔ جتنا دنیا نے کرونا سے دنیا کو تباہ کیا تھا، پاکستان اس سے بچ گیا ہے۔ تو لہذا پاکستان کو معاشی ترقی کے لیے ملک میں استحکام ضروری ہے، اور ایسے موقع پر سیاستدان، حکومت ہو یا اپوزیشن، انہیں مل کر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، آپس میں سیاسی اختلافات جتنا مرضی کریں،
اپوزیشن بڑھ کے مار رہی ہے کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، عدم اعتماد سے لا سکتے ہیں، تو میں ناظرین آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر اپوزیشن عدم اعتماد لا سکتی ہوتی تو آج تک لیت تھی جو عوام عمران خان کو لائی ہے، میرا خیال ہے اس کی مرضی کے بغیر عدم اعتماد نہیں آ سکتا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو سادگی کا کہا ہے، وزیر اعظم صاحب آپ تو بچت کر رہے ہیں، آپ کے وزراء نے بچت نہیں کی، وہ پرانے وزراء کی طرح شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ویسے کرے۔ اور بیوروکریسی، اصل بیوروکریسی جو تباہ کی ہے جس نے اس ملک کو، جس میں اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں لیکن کم ہیں، وہ 10 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، 25 ملازم رکھتے ہیں جبکہ ٹائٹل 2 بندوں کا ہے۔ اگر یہ جب تک اس کے ثمرات جو آپ نے سادگی بنائی تھی نیچے نہیں آتے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کچھ پیسہ بچانا، بجٹ کا مائنس زیرو بھی نہیں ہے، تو لہذا آپ کو اپنی اور تمام اہم شخصیات اور پاکستان کے ہر شخص کی سیکورٹی کو، حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا، اور اس کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس منتقل ہو جانا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات جتنی بھی ہیں ان کی سیکورٹی کو مزید سخت کر دینا چاہیے، کیونکہ دشمن اس وقت باولا ہو چکا ہے، بھارت اب نارمل ہو چکا ہے اور پاکستان کو نقصان دینے پہ تلا ہوا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری اکانومی اگر ٹھیک ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی بے روزگاری پر فوکس کیا جائے، اسے ختم کیا جائے، عام آدمیوں کے لیے ایسی سکیمیں لائی جائے کہ ثمرات ان تک پہنچے اور لوگ 3 وقت کا کھانا، تعلیم اور صحت جیسی سہولتیں لے سکے، اس کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ کو تھوڑا سا جوش کے ساتھ ہوش اور سمجھداری سے، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ لیکن یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے حکومت کیسے چلانی ہے۔ میں نے تو جو مجھے انٹیلیجنس اور را کی اور دوسری کی انفارمیشن ملی کہ لوگ پاکستان کی اہم ترین شخصیت کو ہٹ کرنا چاہتا ہے دشمن ملک، تاکہ پاکستان میں عدم استحکام ہو اور خانہ جنگی کی طرف ہو اور اشتعال انگیزی ہو، تو اس لیے گزارش کی۔ دوسری طرف ناظرین اہم ترین خبر دھماکہ ہے، پاکستان میں دہشت گردی اچانک تیز کیوں ہوئی؟ اس کی چین نے بھی وجوہات پتہ کر لی ہیں کہ جب پاکستان اور چین نے مل کے سی پیک شروع کیا اور امریکہ نے UN کی فوج کا افغانستان سے انخلا کیا، تو انہوں نے کہا پاکستان میں دہشت گردی لائی جائے تاکہ چین اور پاکستان کی جو دوستی مضبوط ہے، چینی قافلوں پر، چینی ڈیلیگیشن پر اٹیک کیے جائے تاکہ یہ دوستی خراب اور سی پیک رک جائے اور چین کا کھربوں ڈالر کا جو خواب تھا، جو پوری معاشی طور پہ دنیا میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے روکا جا سکے۔ اب چین نے اپنی انٹیلیجنس ذرائع سے بھی پتہ کیا ہے، پاکستان نے ان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اب آج چین کے میڈیا نے واشگاف لفظوں میں لکھا ہے، بار بار انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر تیز کیوں ہوئی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ سی پیک کی تکمیل اور امریکہ فوج کے انخلا کے بعد چین کو سپر معاشی طاقت بننے سے روکنے کے لیے پاکستان میں سی پیک میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور ایسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ چین نے اس موقع پر کہا ہندوستان کو سی پیک میں مشکلات پیدا کرنے سے باز رہے۔ اگر ہندوستان سی پیک اور چینی ڈیلیگیشن پر پاکستان میں حملے کرتا رہا چینی میڈیا کے مطابق، تو چین اور پاکستان کی دوستی کمزور تو نہیں ہوگی، اور بلکہ دہشت گردوں کو نشان عبرت بنا دے گا چین، اور خود اس کی سزا دے گا۔ اس موقع پر چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ عالمی قوتوں کو بھی وہ میسیج دیتے ہیں کہ وہ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی سے باز آ جائے۔ چینی میڈیا کے مطابق گوادر اور داسو میں حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے تانے بانے غیر ملکی طاقتوں سے مل رہے ہیں۔ بھارت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا اور اب ایسے دہشت گردوں کو ہم خود سزا دیں گے اگر بھارت اور افغانستان میں یا کسی بھی زمین کی وجہ سے دوسرے ملک سے پاکستان میں سی پیک پہ کام کرنے والے چینی انجینئر یا جتنے بھی ماہرین کام کرنے کیا، انہیں اگر دہشت گرد کا نشانہ بنا دیا تو چین ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ داسو میں حملہ کرنا چھوڑ دیں، یہ آخری وارننگ ہے، ورنہ اس کے بعد ان کا انجام خطرناک ہوگا اور عبرت کا نشان بنا دے گا چین ایسے لوگوں کو جو چینی ڈیلیگیشن پر حملے کرتا ہے اور سی پیک میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ چین کا میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ دنیا میں تعمیراتی طریقے سے ترقی چاہتا ہے، جنگ کا راستہ بند کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ جس ملک میں گیا اس نے تباہ کر دیا، لیکن چین معاشی ترقی کے ذریعے اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، اسلحے کی فروخت سے نہیں، جنگوں سے نہیں،
کامیاب سیاسی پالیسی کر کے معاشی پالیسی کر کے پاکستان کو بھی ترقی دے گا، افغانستان کو بھی دے گا، اور جو دوسرے ملک ہے اگر سی پیک مکمل ہوتا تو پاکستان کو کھربوں ڈالر آئے گا، جس سے ترقی کے راستے گامزن ہوں گے، یقیناً اس سے مہنگائی بے روزگاری میں کمی آئے گی، اور یہی پاکستان کی لیے بھی بہتر ہے، جس پر وزیر اعظم پاکستان اور چینی اور اسٹیبلشمنٹ اور چینی اسٹیبلشمنٹ میں انفارمیشن جب شیئرنگ کی گئی تو داسو اور گوادر حملے میں دشمن طاقت ملکوں کے ثبوت چین کے پاس بھی ہاتھ آ گئے، جس پر آج چین حکومت نے چینی میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی حکومت نے یہ بھی کہا ہے چینی وفد پر حملے کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے، اور چینی حکومت دو ٹوک اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی اور سی پیک میں حملے کر کے سی پیک کو روکا نہیں جا سکتا۔ چین اور پاکستان مل کے اب دہشت گردوں کا کلا کما کرے گا اور انہیں نشان عبرت بنا دے گا، چاہے پاکستان میں دہشت گردی جائے، چین میں کرائی جائے، یا سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کی طرف سے بہتر جا رہی ہے۔ اس موقع پر اگر اپوزیشن حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا سکتی ہے، اگر نمبر گیم ہے تو ضرور لائیں، لیکن ملک میں استحکام پیدا کرے، اختلاف رائے رکھیں لیکن دشمنی نہ رکھیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر سی پیک کمپلیٹ ہوتا ہے، افغانستان میں امن آتا ہے، تو پاکستان آنے والے سالوں میں اپنے قرضے اتار کر پاکستان میں عام لوگوں کو روزگار ملے گا، تعلیم اور صحت کی سہولتیں ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان پر انصار ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی اور دیگر ملک میں سیکورٹی کو سخت کریں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اب سیاستدانوں کو ترک کر کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو دن رات وہ محنت کر رہے ہیں۔ آج اس ملک میں اگر امن ہے تو پاک فوج کی وجہ سے، کیونکہ ان کے جوان اور افسر 24 گھنٹے دشمن کے سامنے سیسا پلائی سوار بنتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہمارے 22 جو عمر کے نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ میجر کرنل اور دیگر شہید ہوئے ہیں، اور سپاہی شہید ہوئے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جو ملک اتنی شہادتیں دے رہا ہو، اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے حکمران وقت اور اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن کو مل کے ملکی مفاد میں اور ملکی وقار کے لیے بہتر فیصلے کرنے ہوں گے۔ اسی میں ہی پاکستان کی ترقی خوشحالی کا راج ہے۔ ناظرین، یہ ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی عارف حمید بٹی کا۔ یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔